ای وی ایم کی بات آپ نے کی یا اور جو دھاندلی کے ریگنگ کے کوئی ساٹھ ستر طریقے ہیں، فارمولے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے تو یہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانا یا ان کو رہنے دینا وہ بھی ان کا ایک حصہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کسی بھی علاقے میں پاکستان کے اندر جو بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، وڈیرے بھی کہتے ہیں، ملک بھی کہتے ہیں، چودھری بھی کہتے ہیں، خان بھی کہتے ہیں، سب کچھ کہتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ وہ یہ کہے کہ یہ میرے پاس جتنے بھی مزارے 1500 یا 700 کام کر رہے ہیں، ان سب کے بچے جو ہے نا بڑے بیکن ہاؤس اسکول میں پڑھ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے ہیں. تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کے چیز چلی گئی ہے. اسی طرح اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین یا اور اس قسم کے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹس کی اگر بات کی جائے، اگر وہ ہو جاتا تو آج ان لوگوں کے تو ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں نا. اگر پورے نہیں کٹتے تو کم از کم تھوڑی انگلیاں کٹ جاتی ان کی، کہ ریگنگ کے اس سے کوئی 30-40 قسم کے کام کم ہو جاتے، ایجاد ہو جاتے نئے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جیسے اپنی گاڑیوں کی سیفٹی کرتے ہیں، ٹریکرز لگاتے ہیں اور ٹریکرز کو توڑنے والے آ جاتے ہیں، پھر آپ اس کو کچھ اور لگاتے ہیں، یعنی کہ کاؤنٹر کرنے والے نیگیٹیولی کاؤنٹر کرنے والی ہر چیز آ جاتی ہے. مگر اس پہ تھوڑا وقت تو لگتا ہے نا. کم از کم ایک الیکشن جو ہے نا وہ صفائی سے تو نہیں کہہ سکتے، فری اینڈ فیئر تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 100 سال میں بھی ہم کر سکیں، مگر اس کے اندر پرسنٹیج کم ہوتی، اس میں صفائی تھوڑی سی ہوتی. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے تو ہر ایک نظام آپ کا، ہر ایک ادارہ آپ کا، ہر ایک آدمی آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایسے مجبور ہوتے ہیں غلط کام کرنے پہ، خاص طور پر رشوت دینے پہ، کرپشن کروانے پہ، کرنے پہ. اگر نہیں نا آپ کہتے ہیں کہ جی میں کچھ نہیں کروں گا، میں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کروں گا. مجھے ایک شخص یاد آ گیا. تو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کروں گا اور میں بالکل صاف ستھرا رہوں گا، اور وہ بھی بینک میں تو کم از کم کہیں جائے گا نا تو وہ بھی نوٹ تو استعمال کرے گا نا، تو اس کے اندر وہ تھوڑا بہت وہ چیز آ جاتی ہے جس کے اندر سود کا کام ہے وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا یہ جتنے بھی کام ہیں ہمارے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ہے. تو ہم نے اس کو آہستہ آہستہ نا اس میں ٹائم لیا جائے. اس میں ہمارے بڑے ادارے جو ہیں، ہمارے جو کرتا دھرتا ادارے ہیں، جس میں میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی کورٹس ہیں، عدالت عظمیٰ تک، اور اس کے بعد جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کے اندر اگر جو ادارے کے سربراہان ہیں وہ سارے علیحدہ علیحدہ نہیں ملیں پہلے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے بعد ہماری پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر جتنے اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کے لوگ ہیں، سارے مل کے ایک فیصلہ کریں کہ جی کسی طرح ان کو بٹھا کے ان کو تھنک ٹینکس کو کہ جی ہم نے آئندہ سے اپنی چیزوں کو ایکسٹریم لائن کرتا ہے. تو یہ نہیں کہ کل صحیح ہو جائے گا، اٹ ول ٹیک 10-20 ایئرس، 25 سال لے گا. 25 سال بعد ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں، مگر اگر ہمارے اندر ول پاور ہو ٹھیک ہونے کی، اگر نہیں ہے تو 100 سال میں بھی نہیں ہوگا.